اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم للہ ما فی السماوات وما فی الارض وان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم به اللہ فیغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء واللہ علی کل شیء قدیر۔ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب کا سب اللہ ہی کا ہے۔ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب کا سب اللہ ہی کا ہے۔ اور جو باتیں تمہارے دلوں میں ہیں خواہ تم ان کو ظاہر کرو یا چھپاؤ، جو تمہارے دلوں میں ہے چاہے تم انہیں چھپاؤ چاہے تم انہیں ظاہر کرو، اللہ تم سے ان کا حساب لے گا۔ اللہ تم سے ان ساری چیزوں کا، ساری باتوں کا حساب لے گا، چاہے دل میں تم ظاہر کر دو ان دل کی باتوں کو، چاہے انہیں چھپائے رکھو۔ پھر جس کو چاہے گا اللہ معاف کر دے گا اور جس کو چاہے گا سزا دے گا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اب دل میں بات آئی، بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمارے اختیار میں نہیں ہوتی اور بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمارے اختیار میں ہوتی ہیں۔ دل میں کوئی بات ہے، اگر اس بات پر ہم نے عمل کر لیا تو اس کا تو حساب دینا پڑے گا، اگر ہمارے دل میں کوئی بات غیر اختیاری آ گئی اور ہم نے اس پر عمل بھی نہیں کیا، اس کے مطابق کوئی کام نہیں کیا، تو پھر ہم سے اس کا حساب نہیں لیا جائے گا۔ اگر ہم جان بوجھ کے دل کے اندر وسوسوں کو لاتے ہیں، خیالات باندھتے ہیں، تو اس کا حساب لیا جائے گا۔ وہ اس کی بات ہو رہی ہے جس کا ہمیں اختیار تھا، اور پھر ہم دل میں اس بات کو چھپائے بیٹھے تھے لیکن ہم نے عمل نہیں کیا اس کے اوپر، لیکن اس کا بھی حساب ہوگا، عمل کیا ہو یا نہ کیا ہو۔ تم نے جو ہے تمہارے اختیار میں تھی وہ دل کی بات، تم نکال سکتے تھے، اس کو ختم کر سکتے تھے، لیکن تم نے اپنے دل کی بات کو نکالا نہیں اور اپنے دل میں رکھا۔ اور ایک یہ ہے کہ آدمی کے دل کے اندر اپنے آپ وسوسے آ گئے، خیالات آ گئے، تو ان کا کوئی حساب و کتاب نہیں لیا جائے گا، وہ غیر اختیاری بات ہے۔ اختیاری چیز کا حساب لیا جائے گا۔ اگر غیر اختیاری چیز خیالات دل میں آئے ہیں، اگر ان پر عمل ہو گیا تو اس کا حساب ہوگا، جب تک عمل نہیں ہوگا جب تک حساب نہیں لیا جائے گا۔ آگے جو ہے وہ 2 آیتیں ہیں جن کے بارے میں نے کل بھی بتلایا تھا۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیها ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ یہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیت ہیں جن کے بارے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جنت کے خزانے سے جو ہے ان کو لایا گیا، نکالا گیا، اور مخلوق کے پیدا ہونے سے 2000 سال پہلے اللہ نے خود اپنے ہاتھ سے لکھی۔ یہ سمجھانے کے لیے یہ باتیں بتلائی جاتی ہیں، اللہ کے ہاتھ ہمارے ہاتھ کی طرح ہاتھ نہیں ہے، یہ سمجھانے کے لیے بات کہی جاتی ہے تاکہ بات کی اہمیت سمجھ میں آوے، ایک چیز کی کسی عمل کی اہمیت سمجھ میں آوے، اس لیے بتلایا جاتا ہے کہ اللہ نے مخلوقات کو 2000 سال پیدا ہونے سے پہلے اس 2 آیتوں کو لکھا ہے، 2 آیتوں کو لکھا ہے۔
اس لیے فرمایا، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر ان کو عشاء کی نماز کے بعد آدمی پڑھے، ریگولر عشاء کی نماز کے بعد پڑھے، تو اس کے لیے تہجد کے قائم مقام یہ 2 آیت ہو جائیں گی۔ تہجد کے قائم مقام، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہاں، تہجد کے قائم مقام۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ اپنی جو ہے بچوں کو بھی یہ آیت 2 آیتیں سکھاؤ، اپنی عورتوں کو بھی یہ 2 آیتیں سکھاؤ، اور خود بھی ان 2 آیتوں کو سیکھو۔ حضرت علی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما تو کہتے ہیں عقل مند آدمی ہو ہی نہیں سکتا ان کو رات میں پڑھ کر کے نہ سوے ان 2 آیتوں کو۔ عقل مند آدمی ایسا ہو ہی کر ہی نہیں سکتا کہ وہ ان 2 آیتوں کو رات میں پڑھ کر کے نہ سو۔ تو اس لیے جو ہے یہ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں بیٹھے ہوئے، اور آسمان سے بڑے تیز کھٹکے کی آواز آئی۔ حضرت جبرائیل نے نظر اوپر کی اور پھر جو ہے فرمایا اللہ کے نبی سے آپ کو مبارک ہو، آپ کو 2 نور دیے گئے، 2 نور دیے گئے۔ ہاں، ایک تو سورہ فاتحہ اور یہ سورہ بقرہ کی آخر کی یہ 2 آیت ہے۔ جب آپ معراج پہ تشریف لے کے گئے تو معراج پہ بھی آپ کو جو ہے 3 چیزیں دی گئی، ایک تو جو ہے نماز، اور دوسرے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیت، اور ایک یہ ہے کہ توحید والوں کے گناہ بخش دیے گئے، وہ دیے گئے۔ توحید والوں کے گناہ بخش دیے گئے، وہ دیے گئے۔ ہاں، بہرحال جو ہے اور بھی فضیلت ہے ان 2 آیتوں کے بارے میں۔ یہ رسول یعنی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز پر ایمان لائے ہیں جو ان کی طرف ان کے رب کی طرف سے نازل کی گئی ہے، یعنی قرآن شریف، اور ان کے ساتھ تمام مسلمان بھی ایمان لے آئے قرآن مجید پر۔ یہ سب اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے ہیں۔ فرشتوں پر، کتابوں پر، کتاب نہیں کہا، کتابوں پر، رسولوں پر، ایک رسول پر نہیں، سارے کے سارے نبیوں پر، ساری جتنی بھی آسمانی کتابیں ہیں، جو صحیفے آئے ہیں، سب پر ہمارا ایمان ہے۔ جو اللہ نے نازل کیا وہ حق اور سچ، جو آپ نے نبی بھیجے ہیں وہ سارے کے سارے حق اور سچ۔ ہاں، اور آگے فرمایا فرشتوں پر بھی، وہ اللہ کی ایسی مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ انہیں جو ہے اپنی عبادت کے لیے بھی مقرر کرتا ہے اور اپنے دوسرے کام بھی ان سے کرواتا ہے اللہ تعالیٰ۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کے رسولوں کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے، جیسے یہودی حضرت موسیٰ کو مانتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کو، کرسچن عیسائی جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں۔ یعنی ہم اس طریقے سے کوئی تفریق نہیں کرتے، کوئی امتیاز نہیں کرتے، ہم تو جو ہے سارے نبیوں کو اللہ کے سچے نبی مانتے ہیں، کسی پر ایمان لائے اور کسی پر نہ لائے، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو توجہ سے سن لیا ہے، توجہ سے سن لیا ہے، اور ہم خوشی سے ان کی تعمیل کرتے ہیں۔ سن لیا اور مان لیا، سن لیا اور مان لیا۔ اے ہمارے پروردگار، ہم آپ کی مغفرت کے طلبگار ہیں اور آپ ہی کی طرف ہمیں لوٹ کر کے جانا ہے۔ آگے فرمایا اللہ تعالیٰ کسی بھی شخص کو اس کی وسعت سے زیادہ ذمہ داری نہیں سونپتا، اس کو فائدہ بھی اسی کام سے ہوگا جو وہ اپنے ارادے سے کرے، اور نقصان بھی اسی کام سے ہوگا جو اپنے ارادے سے کرے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کسی کے اوپر ایسا بوجھ نہیں ڈالتا جو اس کی طاقت سے باہر ہو، جو اس کی طاقت سے باہر ہو، اور جو آدمی ارادتاً کسی کام کو کرتا ہے اس کا اسے ثواب دیا جائے گا، جو ارادتاً کسی گناہ کو کرتا ہے اس کو بھگتان بھگتنا پڑے گا، نقصان اٹھانا پڑے گا۔ بہرحال مسلمانوں، اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کیا کرو، یہ دعا کیا کرو، اے ہمارے پروردگار، اگر ہم سے کوئی بھول چوک ہو جائے تو ہماری گرفت نہ فرمائیو، اور اے ہمارے پروردگار، ہم پر اس طرح کا بوجھ نہ ڈالیے جیسا کہ آپ نے ہم سے پہلے لوگوں پر بوجھ ڈالا تھا۔ کیسے بوجھ ڈالا؟ اگر ان کے کپڑے ناپاک ہو گئے تو ان کو وہ کاٹنے پڑتے تھے، ان کو وہ کاٹنے پڑتے تھے۔
اگر کسی نے جو ہے کوئی بڑا کسی نے کسی کا مرڈر کر دیا، قتل کر دیا، یا کسی کو جو بڑا جرم کر دیا، جس موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں بچڑے کی لوگوں نے پوجا شروع کی، تو ان کی توبہ تب قبول ہوئی جب ان کا قتل کر دیا گیا تھا۔ ہماری توبہ اے اللہ دل سے کہہ دے، آنکھوں سے آنسو نکال دے تو اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ ہاں، پہلے لوگوں کی طرح ہم پر بوجھ نہ ڈالا، اور اے ہمارے پروردگار ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈالیے جسے اٹھانے کی ہم میں طاقت نہ ہو، اور ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائیے، ہمیں بخش دیجیے اور ہم پر رحم فرمائیے۔ آپ ہی ہمارے حامی و ناصر ہیں، اس لیے کافر لوگوں کے مقابلے میں ہماری نصرت یعنی مدد عطا فرمائیے۔ یہ دعا اللہ سے کرنی چاہیے۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به۔ یہ دعا سکھائیے اللہ نے، اور کہہ رہے ہیں ان کو یہ دعا کیا یہ دعا کیا کیجیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔